بزرگان محترم، برادران اسلام، پچھلے جمعہ کو ایک روحانی بیماری جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے اس کا ذکر کیا تھا، اور وہ بیماری تھی بے جا برہم ہونا، غصہ ہونا، اور ہر وقت اپنی کیفیت کو غصے سے ملغوب رکھنا اور اس سے مغلوب ہو جانا۔ یہ کیفیت اللہ کو پسند نہیں۔ جس طریقے سے یہ ایک بیماری ہے، جس طریقے سے جسمانی دواؤں کی بیماری ہوتی ہے، سر درد کی ایک بیماری ہے، اس کی دوا ہوتی ہے، پیٹ خراب ہو جائے یہ ایک بیماری ہے، اس کی دوائی ہے، کوئی زخم آ جائے ایک بیماری ہے، جسم خراب ہو گیا اس کے لیے مرہم ہے۔ تو جس طریقے سے جسمانی بیماریوں کے لیے اللہ نے اس دنیا میں ادویات کو پیدا فرما دیا، اس کے نسخے جو ہے اللہ نے حکماء اور ڈاکٹروں کے دلوں میں اور دماغوں میں ڈال دیے، اسی طریقے سے جو روحانی بیماریاں ہیں اس کی بھی اللہ نے ادویات کو پیدا فرمایا۔ تو یہ بیجا غصہ کرنا اور مزاج کی برہمی ہر وقت کی، یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا بنیادی سبب تکبر ہے، جیسے میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا۔ کبر، انا، اپنی میں، اپنے آپ کو اس درجے پر رکھنا کہ کوئی شخص آپ دنیا کی تمام ہستیاں جو ہیں آپ سے کمتر ہیں اور آپ سب سے افضل تر ہیں۔ اس کبر میں اور اس تکبر میں انسان جب آتا ہے تو پھر وہ مزاج کی برہمی پر اتر آتا ہے۔ تو یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج اللہ نے تواضع میں پیدا فرمایا۔ کبر، تکبر ایک بیماری ہے، ایک روحانی انتہائی سخت اور ذلیل ترین بیماری ہے، اور اس بیماری کا جو دوا ہے، علاج ہے، وہ اللہ نے تواضع اور عاجزی میں پیدا فرمایا۔ سب سے پہلا گناہ جو گناہوں کی وجہ بنا، انسانیت کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کی وجہ بنا، انسانیت کو اللہ کے راستے سے، وہ انسان جس کو اللہ نے اپنا زمین میں خلیفہ بنایا، نائب بنایا، سب سے اچھی مخلوق بنایا، اس انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے والا سب سے پہلا گناہ وہ تکبر کا گناہ، جو کہ ابلیس سے سرزد ہوا، اور اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں آدم سے، مجھے آپ نے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، میں اور وہ کیسے برابر ہو گئے؟ چنانچہ انسانیت کو راہ صراط مستقیم سے، سیدھی راہ سے ہٹانے کا بیڑا اس نے اٹھایا جب اللہ کے دربار سے وہ مردود ہو گیا، اور اس کا سبب سب سے پہلا گناہ جو اس نے کیا وہ کبر اور تکبر اختیار کیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس گناہ کا تریاق
اور اس کی دوائی اللہ نے عاجزی اور تواضع میں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یعنی معاملہ جو ہے نا الٹ چل رہا ہے، سمجھے بات؟ جب ایک پلڑا ہوتا ہے نا، پلڑا ترازو جسے کہتے ہیں، تو ایک میں جب وزن آتا ہے تو دوسرا اٹھ جاتا ہے، الٹے میں زیادہ وزن آئے گا تو سیدھا اٹھ جائے گا۔ بالکل ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بلند کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ نیچے فرما دیں گے، ذلیل فرما دیں گے۔ جھکانا چاہے گا، عاجزی اختیار کرے گا، تواضع اختیار کرے گا، اللہ بلند فرما دیں گے۔ بس یہ الٹا حساب۔ اس لیے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سچی خبر دینے والے رسول، من تواضع للہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی مخلوق کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیں گے، دنیا میں بھی بلند فرما دیں گے اور آخرت میں بھی بلند فرما دیں گے۔ لیکن تواضع یہ اختیار کرنے کی چیز ہے، کہنے کی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے ناموں کے آگے لکھتے ہیں نا احقر، فقیر، عاجز، یہ کیا بیکار کی باتیں، فضول باتیں۔ احقر پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، فقیر الفقراء اور احقر الورا اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے ایسے القاب لکھتے ہیں، عاجز، بندہ فقیر، پر تقصیر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بیچارہ وہ، یعنی وہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو عاجز دکھا رہا ہے۔ تو بھائی یہ عاجزی کہنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اختیار کرنے کی چیز ہے۔ اگر اتنا ہی اچھا ہو اور آپ دور سے اس کو بلائیں، او فقیر ادھر آ، اس کو اچھا لگے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الفاظ کی بمباری کر رہا ہے اپنے لکھنے میں، یہ بھی ایک تکبر ہے، یہ بھی کبر کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ورنہ اگر اس کو کوئی کہے حقیر ادھر آؤ، فقیر ادھر آؤ، اس کے اصل نام کی جگہ، تو غصہ ہو جائے گا، برہم ہو جائے گا، میرا نام لو۔ آپ اس کو کہیں یہ آپ نے ہی لکھا ہے، حقیر، فقیر، پر تقصیر اور پتہ نہیں کیا کیا، اب آپ برا کیوں مان رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لکھتا ہے یا جو اپنے آپ کو کہتا ہے خود ہی، یہ بھی کبر کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عاجزی اختیار کرنا یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، کہنے کا نام نہیں، یہ کہنے کا نام نہیں، یہ تو دل کی ایک کیفیت کا نام۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من تواضع للہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اپنے لیے تھوڑی، عاجزی اپنے لیے بھی اختیار نہیں کرنی، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنی ہے، اور اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنی ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تب جس بیماری کی یہ دوا ہے تو یہ اثر کرے گی، تب دل کے اندر کا کبر، تکبر اور جاہلانہ اپنی ذات کے بارے میں جو فرسودہ اور جاہلانہ زام ہوگا وہ نکلے گا دل سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ساری عزتیں اس کائنات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تقسیم فرمائی ہیں۔ اس دنیا کی ساری عزتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور ہیں۔ تو ایک موقع پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار دیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونا کر دیا جائے، آپ بس زبان سے نکالیے۔ اور
آپ صرف اشارہ فرمائیے، یہ مدینے کی ریت بھی جو ہے سونے کی بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انا آکل یوما و اجوع یوما، ایک دن کھانا کھاؤں گا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور ایک دن بھوکا رہوں گا اور اس پر صبر ادا کروں گا، تاکہ عبدیت اللہ کا بندہ بن کر رہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں، جیسے میں نے عرض کیا، ساری کائنات کی عزتیں آپ کی قدموں تلے ہیں، لیکن عاجزی، تواضع، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو بیٹھتے تھے، صحابہ ارد گرد بیٹھتے تھے، تو بہت عرصے کے بعد، یعنی کئی سال گزرنے کے بعد، 2-4 سال گزرنے کے بعد، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا، یا رسول اللہ آپ اپنے لیے کوئی جگہ جو ہے جہاں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اس کو کچھ مخصوص فرما لیجئے، اس لیے کہ لوگ آتے ہیں بسا اوقات آپ کو پہچان نہیں سکتے۔ اب یہ تو ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے، اسی میں سبق اسی میں ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بھی ایسی ہوتی تھی کہ وہ امتیازی شان کی نہیں ہوتی تھی، یعنی جس نے کبھی حضور کو نہ دیکھا ہو تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے تو کوئی تفریق نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ کئی سالوں کے بعد ایک چوکی سی بنائی گئی اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مجھے سخت ناپسند ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، لوگ یا ساتھ چلیں یا آگے چلیں، آگے تو کوئی چل ہی نہیں سکتا تھا، خیر ساتھ چلو، ناپسند فرمایا کہ کوئی پیچھے چلے اور میں آگے آگے چلتا رہوں، تکبر کی علامت ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں پروٹوکول سسٹم ہے، سرکاری ہو یا نیم سرکاری ہو، کوئی سادہ آدمی بھی سڑک سے اٹھا کر کسی چنے بیچنے والے کو بھی آپ اس پروٹوکول میں بٹھائیں، 10 منٹ کے بعد اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، وہ ایک بلا سمجھے گا اپنے آپ کو۔ یہ چیز پروٹوکول جو کلچر ہے، یہ پیدا ہی تکبر کو کرتا ہے، کبر کو پیدا کرتا ہے، لوگ کیڑے مکوڑے نظر آنے لگتے ہیں، اور یہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں حکومتی سطح پر یا سرکاری سطح پر تو ہے ہی، عام لوگوں کے یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سخت ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص آگے جا رہا۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حفاظت ریاست کی بھی ذمہ داری ہے یا ایک قومی ذمہ داری بن جاتی ہے، اس میں کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں امن نہیں ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، امن کا فقدان ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے، نہ عالم محفوظ، نہ سرکاری جو ہے عمال محفوظ، نہ کوئی محفوظ نہیں ہے، تو بعض جگہ پر ایکسیپشن ہے سیکیورٹی کی یا دیگر حوالوں سے، لیکن اب تو کلچر بن چکا ہے۔ حضور نے اس کو ناپسند فرمایا، اور وہی آیت میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے خطبے میں بھی تلاوت کی، وَاقْصِدْ فِی مَشْیِک، اپنی چالوں کو میانہ روی میں رکھو، وَغْضُضْ مِن صَوْتِک، اپنی آوازوں کو نیچے رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز تو گدھے کی آواز ہے۔ مطلب تشبیہ دیے کہ جو ہر وقت اونچی آواز میں بولتا رہے، ہر وقت پانی بھی اس نے منگانا اونچی آواز میں گھر میں منگاتا ہے، باہر نکلے گا اونچی آواز میں بولے گا، مسجد میں آئے گا اونچی آواز میں مسجد کا ماحول خراب کرے گا۔ اس کو تشبیہ دی اللہ کے نبی نے نہیں بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں یہ گدھے کی آواز ہے، یہ گدھے سے ملتا ہے، اس لیے کہ جب گدھا بولتا ہے ہمیشہ اونچا ہی بولتا ہے۔
گدھے کی آواز اونچی ہوتی. تو عاجزی اختیار کرنا یہ ہر مومن کا بنیادی وصف ہونا چاہیے. اور عاجزی، ایک جگہ میں یہ بات کر رہا تھا تو ایک شخص نے بڑا اچھا سوال کیا. اس نے کہا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو احساس کمتری ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. سوال تو اچھا ہے، سوال تو اچھا ہے، لیکن بڑا بنیادی فرق ہے. عاجزی اختیار کی جاتی ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر کے. یا اللہ ہم تو اس قابل بھی نہ تھے کہ جو روٹی تو نے روکھی سوکھی عطا فرمائی ہے ہم اس قابل بھی نہ تھے. جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ہم اس قابل بھی نہ تھے. عاجزی اختیار ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کر کے، احساس کمتری ہوتی ہے ناشکری کر کے، کہ اس میں آدمی ناشکرا ہوتا ہے. ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہم تو سب سے پسے ہوئے لوگ ہیں، ہماری تو برادری ہی جناب بالکل گھٹیا ترین برادری ہے، ہماری قوم ہی گھٹیا ترین ہے، ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے، ہم مال کما ہی نہیں سکتے حلال طریقے سے. لوگ یہ جملے کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے وہ ہے ہی حرام کا سارے کا سارا. یہ احساس کمتری ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی نعمتوں پر ناشکری ہے، اپنے پیدا ہونے پر ناشکری ہے، اپنی قوم پر ناشکری ہے. بسا اوقات ایون یہ کہ بسا اوقات اپنی اولاد پر ناشکری ہے. تو عاجزی پیدا ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کر کے، اور احساس کمتری پیدا ہوتی ہے اللہ کی ناشکری کر کے. دونوں میں بڑا فرق. احساس کمتری گناہ ہے اور عاجزی اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ایک فاتح کی حیثیت سے، دنیا نے فتوحات دیکھی تھی اس سے پہلے. سکندر اعظم گزر چکا تھا، رومن امپائر الٹے ہاتھ پر تھی، سیدھے ہاتھ پر پرشین امپائر تھی. دنیا کی دو بڑی طاقتیں آپس میں ایک دوسرے سے نبرد آزما تھیں. جب فاتحین شہروں میں داخل ہوتے تھے تو مار دھاڑ کرتے تھے، گردنیں گراتے تھے، خواتین سے بدسلوکی کرتے تھے، شان و شوکت سے داخل ہوتے تھے، انسانوں کے جسموں پر اپنے گھوڑے رکھ کر داخل ہوتے تھے. فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر میں داخل ہوئے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگام اس طرح پکڑی ہوئی تھی اور سر مبارک جو ہے، سینہ جو ہے گھوڑے کی پشت سے لگا ہوا تھا اور سر اس طریقے سے جھکا ہوا تھا. عاجزی کی انتہا تھی کہ لوگ فاتح ہیں، جو فاتحوں کا ایک کلچر چلا آ رہا تھا یا بعد میں بھی رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اختیار نہیں فرمایا. فرمایا جو کعبہ میں گیا اس کو بھی امن، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امن، جس نے کعبۃ اللہ میں پناہ اختیار، سب کو امن. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں ہے کسی کے ساتھ. یہ عاجزی اختیار فرمائی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی خانگی زندگی کے اندر اللہ کے عاجز بندے بنو. اس بات کو اختیار کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اپنی جناب سے عطا فرمایا. ہم کسی بھی نعمت کے مستحق نہیں تھے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ منصب ہو، چاہے وہ عزت ہو، کسی بھی نعمت کے ہم مستحق نہیں تھے. اللہ نے اپنی جناب سے عطا فرمایا ہے. جب آپ ہر معاملے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے، ہر نعمت کو اللہ کی طرف لوٹائیں گے، تو خود بخود عاجزی پیدا ہوگی.
ہر نعمت کو جب اپنا کوئی کمال نہیں سمجھو گے، یہ انسان کی میں اس کو مار دیتی ہے، اس کو جہنم میں لے کر، جہنم کی ان گڑھوں میں لے کر جاتی ہے جو متکبرین کی جگہ ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو عاجزی سکھائی۔ مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت بنے تو وفود آتے تھے، کبھی کہاں سے وفد آ رہا ہے، کبھی کہاں سے وفد آ رہا ہے، کبھی نجران سے آ رہا ہے، کبھی یمن سے آ رہا ہے۔ اسلامی مملکت بہت پھیل چکی تھی، تو وہ آ کر یہ پوچھتے تھے کہ تمہارے امیر کا قصر کہاں ہے؟ قصر محل کو کہتے ہیں۔ صحابہ فرمایا بھائی ہمارے ہاں قصر وصر نہیں ہوتا، کوئی ملنا ہے تو مسجد میں مل لو حضرت عمر سے، یہ ہمارا قصر ہے، سب سے بڑا قصر یہی ہے ہمارا، جہاں اللہ کے نبی مدفون ہیں اور ان کا ساتھی ابو بکر صدیق مدفون ہے، یہی ہمارا قصر ہے، یہی ہمارا محل ہے۔ اور اگر نہیں ہے مسجد کے اندر تو جاؤ کسی گلی کے اندر، کہیں خبر گیری کر رہے ہوں گے۔ تو وہ ایک شخص گیا، وہ روم سے آیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 2 دفعہ ساتھ سے گزر گیا، پھر واپس پلٹا، تو جس شخص نے رہنمائی کی تھی کہ وہاں پر ہیں، اس سے جا کر 2 دفعہ پوچھا، تم تو کہہ رہے تھے وہاں پر ہے، وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہی تو ہے، وہ جو درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے پتھر کو تکیہ بنا کر۔ کہتے اچھا یہ ہے؟ تو عہد رفتہ کی باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو توفیق عمل بھی نصیب فرمائے اور اپنے کرداروں پر غور کرنے کی بھی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔